الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. سب سے پہلے اس بستی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی بستی میں نماز باجماعت ادا کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اور بجوار میں تو کھلی جگہ نظر آ رہی ہے، لیکن جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ مختلف اور منتشر مقامات پر مسلمان ہیں اور ان کے لیے اب تک کوئی مسجد کی سہولت نہیں تھی. اب مسجد کی سہولت ہو گئی ہے. جب مسجد کی سہولت نہیں تھی تب بھی نماز فرض تھی، اور جب مسجد کی سہولت ہو گئی ہے تب تو بدرجہ اولیٰ ہمارے لیے نماز کا اہتمام لازمی ہو گیا اور کوئی عذر باقی بھی نہیں رہا. وقت پر اذان ہوگی، اذان تو پہنچے گی کتنی بھی دور آپ رہتے ہو، اذان پہنچے گی تو مسجد پہنچنا ہمارے ذمہ لازم ہے. جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہی اس لیے ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں. اذان اس لیے نہیں ہوتی کہ بستی میں مسجد ہے اور اذان ہونا ہے، وہ مؤذن صاحب کا کام ہے، مؤذن صاحب اذان دے دیں. تو یہ نہیں ہے کہ مؤذن صاحب کو تنخواہ ملتی ہے اور ان کا کام اذان دینا ہے اور بس اتنا ہی. نہیں، بلکہ اذان اللہ کی طرف سے آپ کو پکارا ہے، اللہ کی بلاوا ہے. اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی آواز ہم سن نہیں سکتے، ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں، ان کی آواز ہم کو سنائی نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ انتظام کر دیا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلاتا ہے. جیسے کورٹ میں ہوتا ہے، عدالت میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے جس کا کام مجسٹریٹ آنے سے پہلے آنے کی خبر دینا ہوتا ہے. تو وہ پہلے آتا ہے، پہلے آ کر کے ایک لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسے زور سے بجاتا ہے، اسے ٹھوک کر لوگوں سے کہتا ہے کہ خبردار ہوشیار، باادب ہوشیار، اعلان ہوتا ہے. تو اس وقت سب لوگ ادب سے خاموش ہو جاتے ہیں. پھر مجسٹریٹ آتا ہے، پھر بات شروع ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک دن میں 5 مرتبہ آپ کے لیے دربار لگاتے ہیں. اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر میں وہ خود بلاتا ہے. آپ یہاں آئیں گے، یہ مؤذن اللہ کی طرف سے پکار رہا ہے کہ دیکھو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا بھلا کرنے کے لیے بلانا چاہ رہے ہیں، تو فوراً آ جاؤ اور اپنا بھلا کرو. اذان میں جو کلمات ہوتے ہیں ہر بچے کو یاد ہو گئے ہوں گے، سنتے سنتے سب کو معلوم رہتے ہیں. کوئی بھی اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اذان شروع ہوئی تو اذان ہو رہی بول کے سمجھ سکتے ہیں، سب کو اذان معلوم ہے. اللہ کی بڑائی سے اذان شروع ہوتی. سب سے پہلے مؤذن اللہ اکبر 4 مرتبہ بولتا ہے. 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، تاکہ ایک دفعے نہیں تو 2 دفعے نہیں، تیسری دفعے میں، چوتھی دفعے میں صحیح
آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ جو بلا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے، جائیں گے تو فائدہ ہے، نہیں جائیں گے تو محرومی ہے، بربادی ہے۔ اس واسطے کہ منسٹر بلا رہا، کلکٹر بلا رہا، بولے تو نہیں گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ خالی محلے میں دادا گیری کرنے والا بلا رہے ہیں تو نہیں گئے آپ، تو پھر آپ کو نانی یاد آ جاتی۔ آپ کا دوست بھی بولتا کیا ہے کہ بھائی بدماش بلا رہا، جا کے آ جاؤ۔ آپ حکم توڑنے کی ہمت نہیں کرتے، تو محلے میں دادا گیری کرنے والے کا حکم آپ نہیں توڑ سکتے، پھر اگر کلکٹر بلائے تو اور بڑی بات ہو گئی، کمشنر بلائے تو اور بڑی بات ہو گئی، منسٹر بلائے تو اور بڑی بات ہو گئی۔ کتنے بڑے ہیں دنیا میں، ہر بڑے سے بڑا آپ کو بلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا منادی آپ کو پہلے 4 دفعے کون بلا رہا وہ بتاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کئی کو بولتا 4 وقت۔ 4 وقت اس لیے بولتا ہے کہ پہلے آپ کا دماغ کھنگال کے درست کرے کہ بلانے والا کون ہے، ذرا سنو کون بلا رہا ہے۔ سب سے بڑا بلا رہا ہے، سب سے بڑا۔ کبیر بولے تو بڑا، اکبر بولے تو سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور حقیقت میں بھی نہیں۔ اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا۔ اللہ کا ذکر بڑا، اللہ کی کتاب بڑی، اللہ تعالیٰ سے جو چیز منسوب ہے وہ بھی سب سے بڑی۔ تو مؤذن پہلے یہ یاد دلاتا ہے، 4 دفعے یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میں کس کی طرف سے بلا رہا ہوں، اللہ اکبر، سب سے بڑا جو اللہ، سب سے بڑی ذات کی طرف سے، کوئی اس سے بڑا نہیں ہے، بادشاہ اس سے بڑا نہیں۔ پی ایم اور پریزیڈنٹ وہ لوگوں کی کیا وقت ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ کی کوئی ویلیو نہیں وقت اس کے سامنے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پوری دنیا کے انسان اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اچھے بھی برے بھی، اچھوں میں نبی اور امام الانبیاء تک ہوں گے، بروں میں قارون، فرعون، حامان، شداد، نمرود، سب کے سب مغرور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کون بڑا ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں ہوا چلا لیے اور دنیا میں اپنے کو بڑا بتا لیے، دنیا میں مغرور بنے، دنیا میں خدا بننے کو بھی کم نہیں، کچھ بندے خدا بھی بننے کی کوشش۔ اب بولو کون بڑا ہے؟ اب عملی طور پر اللہ دکھا کے پوچھے گا، آج بھی پوچھ سکتا ہے، جو بہت بڑا بننے جا رہا خدا کے مقابلے میں ایک زوردار دھونس لگا کے کون بڑا ہے کر کے پوچھ سکتا ہے، آج بھی اللہ ہے۔ دیکھے تک اس کے چاروں خانے چت ہو جاتے، پھر زمین آسمان ایک لگا غیب کا تھپڑ، ایک تھپڑ لگا کے کون بڑا ہے بول کے پوچھ سکتا ہے، لیکن آج نہیں پوچھے گا۔ اس دن پوچھے گا جب سب اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، ہٹلر، مسولینی اور ٹرمپ اور کون کون دنیا میں انا ربکم الاعلی بولنے والے بہت ہیں دنیا میں، پہلے بھی تھے آج بھی۔ ہم ہی سب سے بڑے خدا ہیں، ہم ہی سب سے بڑے خدا، دنیا ہمارے قبضے میں ہے، ہم جس کو جو چاہے کریں۔ آج تو ٹیکنالوجی کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم موسم بدل دیں، ہم ہوائیں بدل دیں، ہم زلزلے لا سکتے ہیں، ہم بیماریاں لا سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، تو ہم نہیں تو کون خدا ہے، یہ کہہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن پوچھے گا آپ بولو کون خدا ہے، جب سب کو سامنے جھکا دے گا، نیچے سے منڈی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی کسی کو۔ اس وقت وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ نیک لوگ، ایمان والے، انبیاء علیہ السلام، سب ایک سب لوگ ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، یہ ایک جماعت وہاں ہو تو ہر بد سے بد کو بلائے گی، ہر اچھے سے اچھے کو بلائے گی۔ اچھوں میں سب سے اعلیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم،
اب بڑوں میں کون ہوگا کس کو ابلیس ہے سب سے بڑھ کے، اس کو بھی سب کھڑے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ان کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اب پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، اب بولو جی کون کون بڑے بننے والے تھے دنیا میں، کتنے بڑے تھے؟ اب دنیا میں اذان ہوئی، اللہ نے بلایا تو وہ مالک بولتا کہ جو ہے بعض وقت نوکر جاتے کہاں جاتے اذان صاحب نماز پڑھ جائے گا، میں بولا میں کام کروں یہ خدا کر پہلے کیا بول رہا ہوں یہ خدا کے مقابلے میں خدا، میں کیا بول رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تب قیامت کے دن تو کون ہے میں کون ہوں، تب اللہ تعالیٰ پوچھے۔ دنیا میں لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، کتنی مائیں ہیں، بعض وقت بچے نماز کو جانے آدھا ہوئی تو شوق رہتا بچوں نماز پوچھے اماں مجھے ہومورک کر بولے وہ بیٹھ خاموش پڑھ لیتے بیٹھ، تو اللہ پوچھے گا تو خدا میں خدا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، سب کو جواب دینا ہے، اماں کو دینا ہے، بابا کو دینا ہے، سیٹ صاحب کو دینا ہے، جو روک رہے ہیں مسجد جانے سے ان کو جواب دینا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی نہیں روک رہا ہے لیکن وہی غفلت سے جا رہے ہیں، دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے، گئے تو کسٹمر چلے جاتا، گئے تو کام خراب ہوتا، گئے تو کام خراب ہوتا ہے۔ اسے کام کے واسطے پیدا ہوئے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے یا پنچر جوڑنے کے واسطے پیدا ہوئے یا ہوٹل چلانے کے واسطے پیدا ہوئے یا نوکری کرنے کے واسطے پیدا ہوئے یا مزدوری کرنے یا کھیتی کرنے، کس کام کے لیے پیدا ہوئے؟ جو کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وہ چھوڑ دو بیٹھ جاؤ، لائٹا نہیں کھولے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جو بات بول رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ مسجد تو بہت اچھی بن گئی ماشاءاللہ، یہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ گئی، بہت خوبصورت بن گئی ماشاءاللہ۔ مسجد کی خوبصورتی سے ہمارا کام بننے والا ہے، بنانے والوں کو اللہ جزائے خیر دے، اتنی اچھی بنائے ان کے دل کی خوشی سے بنے۔ لیکن مسجد کی تعمیر مسجد کے در و دیوار نہیں ہے، مسجد کی تعمیر نماز ہے۔ نماز کی بات مولانا بھی کر رہے تھے ابھی، ہمارے حضرت مولانا عبد القادر صاحب دامت برکاتہ ہو، اور زندگی کے تلخ تجربات آپ کو بتائیں، وہی تھوڑی سی بات میں کر رہا ہوں، بہت زیادہ نہیں کرنے والا ہوں میں آپ سے بات، مختصر سی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو وہ یہ ہے کہ مستورات کا جمع ہے، مستورات کے لیے بھی یہی باتیں، نماز وہ کہاں پڑھتے ہیں، بے حساب مستورات ہیں جو بے نماز ہیں، ان کے لیے بھی یہی اہم مسئلہ ہے۔ تو اب مؤذن نے 4 دفعے آپ کو ذہن بنایا، اس کو برین واشنگ بولتے ہیں، ذہن میں بعض مرتبہ غفلتیں آ جاتی ہیں، دھول جم جاتی ہے، تو دھول ہٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہٹاؤ۔ دنیا میں رہتے رہتے میڈیا کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے خدا کے غیر کا بڑا ہونا ہی دماغ میں بیٹھ گیا، فلاں بڑا، فلاں بڑا، فلاں بڑا، فلاں بڑا، سب دوسروں ہی کی بڑائی، مخلوق ہی کی بڑائی، اسی کے گن گا رہے۔ ریڈیو کھولے تو وہی ہے، ٹی وی کھولے تو وہی ہے، اپنے موبائل کھولے تو وہی ہے، ہر چیز میں اللہ کے غیر کی بڑائی، ہر جگہ اللہ کے غیر کی تعریف ہے، انہیں ایسا کر دیا، انہیں ایسا کر دیا۔ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ نے کیا کیا ہے، اس کا کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے جو ذکر زیادہ ہوتا ہے وہ عقیدہ بنتا ہے، جو ذکر کم ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، ڈھک جاتا ہے۔ ذکر زیادہ ہو رہا ہے اللہ کے غیر کا، اللہ کے غیر تو سمجھ میں آتے چلے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے جوانوں کو، اور اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی بڑائی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی کبریائی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ دب گیا اور اس کے اوپر دوسرے غیر اللہ کی بڑائیاں کا ذکر ہو گیا۔ سچی بات یہ ہے، آپ غور کرو، کبھی ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر یہ اذانیں نہ ہوتی
تو اللہ کی بڑائی کا ذکر اتنا بھی ہم نہ سن سکتے جتنا کہ اب سن رہے ہیں، اتنا بھی نہ سن سکتے۔ یہ مؤذن ہی ہے جو 5 دفعے اور اذان دے رہا ہے اور ہر اذان میں 6 دفعے اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ پھر اقامت بولتا، اس اقامت میں بھی یہی 6 دفعے اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اور امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نماز میں اللہ اکبر بول رہے، اٹھے تو اللہ اکبر بول رہے، بیٹھے تو اللہ اکبر۔ بس اس مسجد کے علاوہ اور مسجد کے مائک کے علاوہ کہاں سے اللہ کی بڑائی کا ذکر 24 گھنٹے ہوتا ہے؟ کبھی سوچو، ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہمارے موبائل پہ ہو رہا ہے، ہمارے ٹی وی میں ہو رہا ہے، اخباروں میں ہو رہا ہے، جلسوں میں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ اب 8 مہینے سے تو ہمارے وہ جو تھوڑے بہت دینی جلسے ہوتے تھے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اللہ کا کام بتایا جاتا تھا، وہ بھی بند پڑے۔ ہماری ناقدری کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ سزا دی۔ دنیا کو کیا سزا ملی نہیں ملی وہ لوگ جانے، ہمیں اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ ہمیں 8 مہینے سے اللہ کے ذکر مذاکرے کی محفلوں پر پابندی، مدرسوں پر پابندی۔ اب مسجدیں بھی شروع میں 2-3 مہینے لا اللہ کر کے بتائیں، یہ آزاد کر کے واسطے ہو رہی تھی، نہیں آنا ہے اچھی بات ہے، نہیں آؤ، میں بند کر کے بتا۔ تو اللہ نے بند کرا، پورے ورلڈ میں بند کرا دیا اللہ، پوری دنیا میں اللہ نے بند کرا دیے، حتیٰ کہ مدینے کی مسجد، مکے کی مسجد بھی بند کرائی اللہ بے نیاز ہے، غنی عن العالمین۔ پہلا گھر جو لوگوں کو بندگی کے لیے بنا کے دیا گیا تھا، ان اول بیت وضع للناس، اس گھر کو بھی بند کر دیا گیا نمازیوں کے واسطے، اس میں بھی آنے کی اجازت نہیں، سب طرف بند کرا دی۔ اللہ نے بند کرا کے بتایا کہ اپنے شوق سے تم لوگ نہیں آنا چاہ رہے، جب میں بند کر دوں گا تب تمہیں پتا چلے گا کہ کیسے مسجد ہے۔ ہمارا دربار ہے، جب چاہے ہم بند کر دے سکتے۔ اللہ کا دربار تھا، اللہ نے بند کر کے بتایا۔ لوگ ترس گئے، تڑپ گئے، نمازی بے نمازی بھی تڑپ گئی۔ ہر مسجد سے لوگ جو ہمارے پاس خبریں آ رہی تھی، ان خبروں میں لوگ یہ بتا رہے تھے کہ مولانا جو نمازی تھے وہ لوگ تو گھر میں پڑھنے رہے تھے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں کیسے تو بھی دیوار کھود کے آ رہے، دروازے کھول کے آ رہے، کیسے بھی آ رہے، جو نہیں پڑھتے تھے وہ آ رہے مسجد۔ اور جب پڑھتے تھے خیر ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی پڑھنا تو پڑھنا چاہیے مگر گھر میں پڑھ لو، تو وہ بیچارے گھر میں پڑھ لے رہے تھے۔ لیکن نہیں پڑھنے والے مسجدوں کو کسی طریقے سے آ کے آباد کر کے اللہ رب العزت نے بتایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، جب نیک لوگ اللہ کے دین کی تائید نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بے دینوں سے اس کی تائید کرائے۔ اب مسجد بند کرا دی ساری دنیا میں، اب بے دین جا کے آباد کر دیں۔ اللہ نے بتایا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ جھلک ہے۔ اگر اس پر خدا عمل کر کے دکھا دے ہم سب محروم ہو جائیں گے دین سے۔ اگر اللہ کر کے بتانا چاہے تو کر کے بتائے گا، ایک جھلک دکھایا ہے ہم کو اللہ رب العزت۔ اب پھر 3 مہینے کے بعد جب رمضان گزر گیا، رمضان گزرنے کے بعد رمضان تک ایک اچھا ماحول، گھروں میں بھی اچھا ماحول، مسجدوں میں بھی اچھا ماحول، زبردستی صحیح تھوڑا بہت برابر رضا نماز۔ جیسے ہی رمضان گزر گیا، وہ لاک ڈاؤن کے بارے میں اعلان ہوا کہ اب آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں لاک ڈاؤن، بازار کھلے، مارکیٹیں کھلنے لگی، تو ہم لوگ پہلے سے زیادہ مسجد سے دور ہو گئے، پہلے سے زیادہ لوگ مسجد سے دور ہو گئے، وہی غفلت پھر آ گئی، پھر وہی لاپرواہی آ گئی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو اذان کہی جاتی ہے اس پہ غور کرو۔ کیوں کہا گیا 4 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تاکہ ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھ میں آئے بلانے والا دیکھو سب سے بڑا ہے۔ اگر آنکھیں پھیر لے گا تو پھر کوئی تمہیں دینے والا نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہی ہے، سب کو دے دیتا، روزی وہ دیتا ہے، عزت وہ دیتا ہے،
صحت وہ دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، آپ کی آنکھ اس کے حکم سے دیکھ رہی ہے، آپ کے کان اس کے حکم سے سن رہے ہیں، آپ کی زبان اس کے حکم سے بول رہی ہے، آپ کے ہاتھ پیر اس کے حکم سے حرکت کر رہے ہیں، زمین اس کے حکم سے پیداوار دے رہی ہے، درخت اس کے حکم سے پھل دے رہے ہیں، دریا اس کے حکم سے پانی دے رہا ہے۔ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اللہ ہی دے سکتا۔ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون۔ ہر چیز اللہ کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی قدرت والے اللہ ہیں۔ اللہ کو آپ دیکھیں، ساری دنیا حیران ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج اللہ نے اپنا بڑا ہونا بتایا۔ بڑے بڑے تیسمار خان جن کے بیانات میں سے غرور اور تکبر ٹپکتا تھا، وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ سب کہنے لگے ہم بہت پریشان ہیں۔ پریزیڈنٹ آف امریکہ ساری دنیا پہ چودراہٹ کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ نے کہا کہ چرچوں کو مت بند کرو بھائی، چرچ کھولو، گائے کو کھولو۔ نانی یاد آ گئی، اب خدا نظر آ رہا ہے، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کھولو چرچوں کو۔ اس کو بھی بولنا پڑا۔ سب کو اللہ نے دماغ ٹھکانے لگایا۔ لیکن یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں غفلت بہت جلدی طاری ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان خدا سے غافل نہ ہو، اس لیے اللہ نے 5 مرتبہ اذان کہے ہوئے کہ مسلمان غافل نہ ہو، کیونکہ بہت جلدی غفلت آتی ہے، باہر کے ماحول میں جاتے ہی غفلت آتی ہے۔ اس لیے وہ غفلت کہیں ہم کو دوبارہ مسجد سے روک نہ دے، تو اللہ اذان کہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کے ایمان کو آواز دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے دیکھو تم مسلمان ہو، تم کہہ چکے ہو کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، دکان عبادت کے لائق نہیں ہے، کاروبار عبادت کے لائق نہیں ہے، سیٹ عبادت کے لائق نہیں ہے، سرکار عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اور وہ بلا رہا ہے عبادت کے واسطے۔ وہ اکیلا ہی ہے، کسی کی بھی نہیں کر سکتے تم۔ جب تم کسی کی نہیں کر سکتے تو پھر فوراً بھاگو اور جاؤ، وہ بلا رہا اس کی عبادت کرو۔ اس لیے گواہی دلوائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ان کی رسالت کی گواہی دیے ہو تو یہ ان کا دین ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں۔ جس رسول کی رسالت کی گواہی دیے ہو، اس رسول نے تمہیں خبر دی ہے 5 وقت نماز پڑھنا پڑے گا، اور مردوں کو مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنا۔ اس کا اعلان وہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے واسطے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے واسطے۔ نماز کو آنے کا کیا مطلب ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ اپنے کام بنانے کے واسطے، آؤ اپنی کامیابی کے واسطے، آؤ اپنے مسائل کو حل کرنے کے واسطے، آؤ اپنی بیماریاں دور کرنے کے واسطے، آؤ اپنی پریشانیاں ختم کرنے کے واسطے۔ فلاح عربی کا لفظ ہے، اور فلاح کا مقصد ہے، مفہوم ہے ہر مقصد کا پورا ہونا، ہر مقصد کے پورے ہونے اور اپنے ارادوں اور چاہتوں میں کامیاب ہونے کو فلاح۔ تو پہلے کہتا ہے مؤذن نماز کے لیے آؤ، اب بھی دوسری طرف منہ کر کے کہتا ہے نماز کا مطلب سمجھتے؟ نماز کی طرف آنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی طرف دیکھنے میں بلایا جا رہا ہے۔ یہ ظاہری عمل کرو اور فلاح کی طرف آؤ، دنیا آخرت کی کامیابی لینے کے لیے آؤ، یہی دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی۔ ایک بزرگ تھے، فجر کی نماز پڑھ کے گئے، ٹھنڈ تھی، جاتے جاتے ان کو راستے میں فالج کا اٹیک ہو گیا، بہت خطرناک قسم کا ہوا۔ اس کی وجہ سے وہ بیچارے چارپائی پہ پڑ گئے، چلنے پھرنے کے پیر گیا، ہاتھ گر گیا، سب۔
وہ پڑے رہے، ان کے بچے علاج دعا وغیرہ کی فکریں کرتے رہے. اب ہوتے ہوتے چند گھنٹے گزرے، مؤذن صاحب نے اذان کی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو تڑپ گئے اور بچوں سے بولے بچوں مجھے تیمم کراؤ اور میری کھاٹ لے کے مسجد کو چلو. تو بچے بولے کہ ابا اب آپ اس لائق نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکے، آپ تو کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے، آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ یہی اشارے سے پڑھ لو، بس اشارے سے پڑھ لو پڑھے پڑھے، اب تو معاف ہے آپ کے لیے مسجد آنا، کیسے جائیں گے آپ؟ تو کہنے لگے بیٹا وہ سب مسئلے میرے کو معلوم ہے، لیکن اللہ کا منادی کہہ رہا ہے کامیابی کے لیے آؤ، اور میں اس بیماری سے کامیاب ہونا چاہتا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں. تو وہ اللہ وہاں بلا رہا، میں یہاں گھر میں پڑا رہا تو کیسے کامیاب ہو جاؤں گا؟ اس لیے میرے کو لے کے چلو، جہاں بلا رہا اللہ وہاں لے کے چلو، وہاں سے میں فلاح لے کے آنا چاہتا ہوں، اللہ دینے کے لیے بلا رہا. تو بچے کھاٹ اٹھا کے مردے کو لے گئے، ویسا جنازہ اٹھا کے لے کے مسجد پر، اور مسجد میں لا کے رکھ دیے ایک صف میں. جب مسجد میں لا کے صف میں رکھ دیے اور مؤذن صاحب آ کے اقامت شروع کرے، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ سب لوگ آ کے جلدی جلدی صفوں میں کھڑے رہتے، یہ بھی کھاٹ پہ سے اٹھ کے بیٹھے آ کے صف میں کھڑے ہوئے. کیسے آ گئے؟ تو اتنے یقین سے آئے تھے کہ اللہ بلایا ہے تو دیں گا ضرور. جب آئے تو دیا اللہ کو، ٹھیک ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کے سب کے ساتھ واپس چلے گئے. یہ یقین والی بات ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو کہ اللہ بلا رہا ہے فلاح کے لیے. جھوٹا ہے نعوذ باللہ، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اماں دھوکہ دے کے بلاتی، چاکلیٹ دیتی ہوں بیٹا، آئے بات کچھ بھی نہیں دیتی، اس کے لیے بھی ناجائز ہے ویسا کرنا. لیکن اللہ پاک کیا دھوکہ دے گا؟ آپ کو کامیابی کے لیے بلا کے ناکام کرے گا؟ نہیں کرے گا، پر ہمارا یقین نہیں کرے گا، ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے. اس لیے حی علی الفلاح. پھر اس کے بعد کہتا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اتنا بڑا سبق ہے، اتنی بڑی تبلیغ ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت میں ہمارے واسطے لیکچر ہے کہ اتنا سنے بعد بھی ایمان والا اگر فوراً مسجد کی طرف نہیں لپکا تو تعجب کی بات ہے. اتنا سن کے بھی نہیں گیا، اللہ بلا رہا ہے، اتنا سن کے بھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مؤذن بولے تم اس کو دہراؤ، جو بولے مؤذن تم بھی بولتے جاؤ. کیوں بولتے جاؤ؟ جو سبق وہ دینا چاہ رہا ہے ہم بھی جب دہرائیں گے تو ہمارے دماغ میں اتر جائے. جیسے استاد پڑھاتا ہے بچے پڑھتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے بچے پڑھتے ہیں، یاد ہو جاتا ہے سب. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مؤذن بول رہا تم بھی بولو. جب تم بھی بولو گے تو تمہارا من کہے گا وہ مؤذن صاحب بھی وہی بولے، میں بھی وہی بولا، پھر یہاں بیٹھ کے رہے تو کیسا، پھر جانا ہے تو چلے اٹھ کے آئے. اس لیے خود بھی بولو، اور جب یہ بول دو تو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے لیے اللہم رب هذه الدعوت التامہ. اس کو دعوت تامہ اس لیے کہا کہ اس میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ اس میں آ گیا. والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. مقام محمود حضور علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور مقام محمود امت کے لیے بھی. حضور علیہ السلام کے لیے مقام محمود وہ ایک خاص مرتبہ ہے جنت میں جو ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اس کا اہل بھی ایک ہی ہے. آپ کو ملے گا وہ مقام محمود. جب ہمارے لیے مقام محمود کا وعدہ ہے، ہمارے لیے مقام محمود یہ ہے ہم ایک چھوٹے مرتبے سے اونچے مرتبے پہ چلے جائیں، اس سے اونچے مرتبے پہ چلے جائیں گے، اس سے اونچے مرتبے پہ چلے جائیں گے. اس لیے ہم کو بھی فوراً مسجد آنا چاہیے. اذان سنو تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب اذان سنو جب تک ہاتھ پیر میں دم ہے ضرور اٹھ کے آ جاؤ، ضرور مسجد آ جاؤ. اس میں دنیا کی بھلائیاں ہیں، آخرت کی بھلائی. ہماری بہنیں یہاں پر ہیں، اذان سنے ہر کام چھوڑ کر کے وضو بنا فوراً تیار. خالی پلو اوڑھ لیے تو کافی نہیں، سب کام چھوڑو، پہلے نماز کی تیاری کرو. نماز اول وقت عورتیں پڑھے، اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لے.
کیونکہ ان کو مسجد جانا ضروری نہیں ہے، مسجد جانے کی پریشانی سے ان کو بچایا گیا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں دوسری ہیں، گھر گرہستی ہے، بچے ہیں، مسائل ہیں، اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا کہ تم مسجد کو جا کے پڑھو، اس لیے عورتیں تو فوراً گھر میں پڑھ لیں نماز، جیسے ہی وقت ہو جائے نماز گھر میں پڑھ لیں۔ عورت کی وہ نماز جو اس نے اپنے گھر میں پڑھی مسجد کی نماز سے افضل ہے، صحیح حدیث کے مطابق بخاری شریف، اور وہ نماز جو عورت اپنے گھر کے قرآن میں پڑھے یعنی کمرے میں پڑھے دہلان کی نماز سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عورت جتنا اکیلے میں نماز پڑھے گی زیادہ ثواب ملے گا، مرد جتنے بڑے مجمع میں جا کے پڑھے گا زیادہ ثواب ملے گا۔ ان کے لیے ایک الگ اصول بنایا ہے، ان کے لیے الگ اصول بنایا۔ اس لیے ہم مرد سب آئیں، جوان آئیں، سب کوئی کام کرتے ہو، کوئی محنت کرتے ہو، مسجد میں آئیں، آ کر کے نماز پڑھیں۔ تو میرے دوستو یہ نماز ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک بالاقدام جواب دینا، بالاقدام بھی عربی کا لفظ ہے، اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دینا کیا ہے؟ تو اکثر علماء کہتے ہیں اذان کا جواب دینا سنت مؤکدہ ہے، یعنی جو مؤذن صاحب بولے وہ اپن بولنا۔ بہت سے لوگ باتیں کرتے رہتے، کارج کرتے رہتے، خاموش رہتے، خاموش رہتے۔ مؤذن صاحب جو بولے وہ پلٹا کے بولنا، اس کو جواب بولے۔ جواب دینا کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، نہیں دیے تو گناہ کبیرہ ہوگا، واجب ہے جواب دینا۔ اور بعض علماء کے نزدیک جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے امام مجتہد محدث عظیم ناصر السنہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان کا جواب مسجد کی طرف چلنا شروع کر کے دینا واجب ہے، بیٹھ کے دینا نہیں، فوراً مسجد کی طرف چلنا شروع کر دینا ان کے ہاں واجب ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے ہاں فرض نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی تنہا پڑھے تو ان کے ہاں ہوتی ہی نہیں نماز، جماعت سے پڑھنا فرض ہے مردوں کے۔ تو دیکھو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، آخر علماء نے اتنی سخت باتیں کیوں کہی؟ اب میں آخر میں آپ کو نماز کے سلسلے میں فقہاء کی ایک مسئلہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگ عام طور سے جو بھی ہندوستان میں اور اس پورے علاقے میں مسلمان ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اور بھی ائمہ ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، یہ سب بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے امام بولے تو بہت بڑا عالم، بہت بڑے بڑے عالم ہیں، قرآن حدیث پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان میں سے بعض علماء کہتے ہیں اگر جان بوجھ کر آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دے تو 5 نمازوں تک اس کو سمجھایا جائے گا۔ دیکھو نماز نہیں چھوڑنے کا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، 5 نمازوں تک سمجھایا گا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز چھوڑ دیا، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، تک اس کو سمجھایا جائے۔ اور اگر اس نے 6ٹھی نماز بھی چھوڑ دی تو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ 5 نمازوں تک سمجھاؤ، 6ٹھی نماز پر اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور یہ فرماتے ہیں قتل کرنا اس کے نماز نہیں پڑھنے کی سزا ہے، اس لیے قتل کرے بعد نہلاؤ، کفناؤ اور اس کو نماز جنازہ پڑھ کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ مسلمان ہی مرا، مسلمان ہی مانا جائے گا، لیکن نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے جو مسلمانوں کا حاکم ہوگا، امیر المومنین ہوگا، وہ اس کو قتل کر کے اس کی تدفین کرے۔ جینا نہیں ہے، دنیا میں نہیں رہنا، نماز نہیں پڑھنی، اس کو قتل کرے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 نمازوں تک سمجھاؤ، 6ٹھی بھی چھوڑ دیا تو وہ مرتد ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور اس کو امیر المومنین قتل کر دے گا، اور قتل کر کے
اسے نہ نماز جنازہ پڑھیں گے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، کیونکہ وہ مرتد ہے، کافر ہے، مسلمان، اس کی لاش کو کہیں بھی پھینک دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی لاش کو گھسیٹ کے لے جا کے گھوڑ پہ ڈال دو، کتے کھا لیں گے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز کا کیا مقام ہے؟ یہ علماء فرماتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نہیں مانتا، نماز ایسی چھوڑتے رہتا تو مسلمانوں کا امیر اس کو لے جا کے جیل میں بند کر دے، اور جیل میں بھی خالی نہ رکھ کے روزانہ جوتے مارنا اور اس سے مشقت کے کام لینا، نہیں تو وہاں جا کے آرام سے سوتا پھر۔ اس لیے جیل میں روز جوتے مارنا اس کو اور مشقت کے کام کرانا، گڑھے کھدانا اور یہ کام کرانا ہوگا جس کو قید با مشقت، یہاں تک کہ وہ کہے کہ بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اب سے نماز نہیں چھوڑتا ہوں، تو چھوڑ دو اس کو، نہیں تو ویسے ہی مر جان دو، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ اس کو مسلمان مانے گا یا نہیں مانے گا۔ تو دیکھو چاروں ائمہ کے پاس کتنی خطرناک چیز ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا۔ کتنی عورتیں نماز کی پابند ہیں، کتنے مرد نماز کے پابند ہیں، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی جمعے کو پڑھ لے رہا ہے، اب پھر اس کو بڑا فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب فخر کس چیز پہ ہے بھائی؟ نماز ہی نہیں ہے تو کس چیز پہ فخر ہے تجھے؟ نماز اور ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے۔ علماء فرماتے ہیں نماز ہٹی تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس لیے نماز کو ایمان سے جوڑ کے رکھو تو ایمان سلامت ہے، محفوظ ہے۔ بس یہ مسجد بن گئی تو مسجد کا بنانا کار ثواب ہے۔ جو لوگوں نے اس میں حصہ لیا، جو لوگ اس میں حصے دار بنے، سب کو یہ ثواب ملے۔ ان کی نیت اگر اللہ کو رضا راضی کرنے کی ہے تو اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اس دنیا میں تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان گھر بناتا ہے۔ عالی شان، خالی گھر نہیں، عالی شان گھر بناتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، غریب صحابہ کو ایسے مسائل میں بہت فکر ہو جاتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کیا مسجد بنا سکتا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، اپنے گھر کی روزی روٹی مشکل ہے، گھر مسجد کہاں سے بنائیں؟ اب اتنا بڑا ثواب تو صرف مالداروں کا ہو گیا، پیسے والوں کا ہو گیا، ہمارا کام؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری مسجد بنانا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص نے مسجد کے بنانے میں قطع ایک پرندہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، سب سے چھوٹا سا پرندہ، جیسے گوریا ہمارے گھر کے شہروں میں کبھی آ کے بیٹھتی ہے، آج کل بول رہے ہیں کہ وہ ٹاوروں کی وجہ سے، موبائل کے ٹاوروں کی وجہ سے چڑیا سب غائب ہو گئی، یعنی ہو گیا، پہلے آتے تھے، اچھا لگتا تھا، بیٹھتے تھے، چھوٹی چڑی رہتی، اس کو قطع کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے میں حصہ لے گا اس کے لیے بھی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں ایک شاندار محل بنائے۔ کتنا میں حصہ لے، ایک اینٹ سمجھو، ایک اینٹ کا حصہ لیے تو نہیں، یہ اجر ہے اللہ کو۔ اس لیے مسجدیں کہیں بن گئی ہو حصے دار بنو، کہیں چھوٹا یہ مت دیکھو ہم کیا دے سکتے بھائی، ہم کیا 5 روپے 10 روپے 5 روپے دو، ایک اینٹ پوچھو کتنے میں آ رہی، ایک اینٹ میں تو بچے کا چاکلیٹ بھی نہیں آتا آج کل کے زمانے میں، تو ایک اینٹ خرید کے دے دو، ایک اینٹ کے پیسے دے دو، اگر اللہ اتنا ہی دیا، نہیں تو کنجوسی مت کرو، جو ہو سکے کرو، سیمنٹ کا تھیلا، اسٹیل کا، کچھ بھی جو ہو سکے۔ اس حدیث پر یقین کرتے ہوئے کہ میرے پاس اتنے ہی ہیں، بال بچوں کا حق زیادہ ہے، اس لیے میں تھوڑا دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، 5 10 20 25 جو بھی دے سکتے، اس اخلاص کے ساتھ دو، اور اللہ کے وعدے کو قیامت میں دیکھ لو کہ اللہ ایک شاندار محل ہمیں دے گا، کیونکہ اس کے گھر بنانے میں ہم نے حصہ لیا۔ تو جو لوگوں نے بھی بنا دیا یہ تو بن گیا ماشاءاللہ، اور دوسری جگہ جہاں ضرورت ہو وہاں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا مسلمان، اور اس مسجد کے بنانے والوں کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بس
ہمارے حافظ ریاض صاحب پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں مدرسے میں، بہت پہلے سے ٹائم لیا، 2-3 مرتبہ اور انہوں نے کہا کہ اتوار ہی چاہیے، اتوار ہی چاہیے۔ ان کا اتوار کو مجھے زیادہ پڑھانا تھا، جو اتوار کے دن زیادہ پڑھاتا تو مجھے کام کا دن ہے وہ بہت، تو بولے نہیں اتوار کے دن ہی لوگ جمع ہو سکتے، اتوار نہیں ہے تو لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، لوگوں کا خیال ہم کریں۔ تو اتوار کا دن آج سبق چھوڑ کے بخاری شریف کا آپ کے لیے ہم نے فارغ کیا، تو آ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر ہے، ابھی تھوڑی دیر ہے، ابھی تھوڑی دیر ہے، ابھی تھوڑی دیر ہے، 1 بجا گیا۔ تو آپ لوگوں کو بھی ذرا چاہیے کہ کہیں کوئی پروگرام ہے تو شادی کے گئے ویسا تیار ہو کے نکل کے آنا، دین کے پروگرام کے وقت سے پہلے آنا، وقت سے پہلے آ کے بیٹھنا۔ اور شادی میں بھی نہیں آتے، مولانا بول رہے تھے کہ شادیوں میں بھی نہیں آتے، کہیں بھی نہیں آتے، سب ایسے چھوڑ جائے، تو اس کا نتیجہ بہت خراب ہوگا، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ دیکھو پوری دنیا کے عقل مندوں کے نزدیک ٹائم از منی، دولت ہے، دولت ہے، وقت ہمارا قیمتی دولت ہے وقت۔ وقت کو ہم لوگ کچھ سمجھتے نہیں، شاید مسلمانوں کے پاس ہی سب سے زیادہ فری ہے وقت، کوئی قیمت نہیں ہمارے پاس۔ حالانکہ ہمارے کو اذانوں سے نمازوں سے اللہ تعالیٰ اتنا ڈسپلن میں رکھا تھا کہ ہمارا ٹائم ہی خراب نہیں ہونا۔ ایسا پروگرام بنا کے کوئی قوم نہیں دی، کسی قوم کا پیشوا نہیں دیا، ہمیں اللہ نے دیا ایسا پروگرام بنا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں سیٹ ہو گئے تو اپن اتنا کام کر سکتے، اتنا کام کر سکتے، جتنا آپ کر رہے ہیں نا اس کا ڈبل ٹبل کر سکتے اگر نمازوں میں سیٹ ہو گئے تو۔ یہ سسٹم بنا کے دیا اللہ نے، پھر بھی ہم ہی لوگ سب سے زیادہ آتے۔ اس لیے میں تو یہ بولا تھا کہ بھائی اور 15 منٹ ہوئی تو سیدھا بیٹھو حیدرآباد واپس، اس لیے کہ ہم کو آنا تھا، ہم آگے، اب تم نہیں آتے تو ہم کیا کریں، ہم واپس ہو جائیں۔ آگے کام ہوتے ہیں، دوسرے پروگرام ہوتے ہیں، یوں ٹائم خراب نہیں کرنا چاہیے علماء کا۔ وقت پہ آؤ، جو ٹائم ملے وہ ٹائم پہ آؤ۔ کل الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، ہم نے کہا کہ بھائی مغرب بعد پروگرام شروع ہونا چاہیے اور 9:30 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو 9:30 بجے بیان ختم ہوا، نماز ہوئی، 10 بجے تک لوگ کھا کے چلے گئے، سب ختم۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے زیادہ کے پروگرام کرنا بھی نہیں چاہیے، لوگ بیزار ہو جائیں، اتنے پروگرام ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ روز بیان کریے نا، تو وہ بولے کہ میں اس لیے روز نہیں کر رہا ہوں، تم کو ضرورت تو ہے، میں روز اس واسطے نہیں کر رہا ہوں کہ تم بیزار ہو گئے تو پھر پورے کو چھوڑ دیں، اس وجہ سے میں سنڈے کر رہا ہوں، یعنی جمعرات کو کرتے تھے حضرت۔ تو اس طرح ہم کو چھوٹا پروگرام رکھو، جلدی لوگوں کو بلاؤ، جلدی کھلاؤ، جلدی بھیجا دو، اس طرح۔ اب ہمارے پاس کامیابی، جلسہ کامیاب ہوا بولے تو پبلک کی 30 گن کے کامیاب سمجھتے، سروں کو گن کے کامیاب مت سمجھو، ٹائم پہ ختم کر کے کامیاب سمجھو، ٹائم پہ ختم۔ اور آگے آپ لوگ کوشش کریں گے نا، یہ ہمارے بھائی لوگ بھی آتے، اس واسطے نہیں آتے یہ لوگ، ان کو معلوم جلسے جلدی شروع نہیں ہوتے بلکہ اس لیے لوگ اطمینان ہم سے آتے۔ ایک وقت مس ہو گیا، گئے بعد گئے تک ہو گیا ختم ہو گیا، دوسرے وقت ٹائم پہ رہتے۔ اس واسطے آپ ہی لوگ عادت خراب مت کرو، ہمارے علماء کرام عادت خراب مت کرو، 2-3 دفعے نقصان ہونے دو، نقصان کے بعد احساس ہو جائے گا۔ آپ انتظار کر رہے ہیں، 10 بجے تک نہیں آتے تو 11 بجے شروع کریں گے، 11 تک نہیں آئے تو 12 بجے شروع، 12 تک نہیں آئے تو 1 بجے شروع کریں گے۔ میں غصہ کرا حافظ صاحب کو، تو حافظ صاحب بولے گے 2 تک بھی چلا سکتے، میں کہیں کو چلا سکتے۔ جب آپ میرے سے یہ بولے کہ 11 سے 1 تک ہے اور دوپہر میں کھانا کھلانا ہے، اور لوگ صبح میں نہیں آتے، اتوار کو چاہتے، سب لوگوں کا خیال کرے تھے، ہمارا تو کچھ نہیں کرے تھے۔ جب سب لوگوں کا خیال کرے تھے تو پھر کیوں نہیں ٹائم پہ ہونا، ٹائم پہ کرو، 11 بجے ٹھیک قرت، 1 بجے ٹھیک دو، ختم ہو گئی۔ تب لوگ ہمارے عادی ہوں گے، نہیں تو یہ قوم بدلنے والی نہیں ہے، اس قوم کو بدلانا پڑے گا، ہم کو بدلانا پڑے گا اس کو۔ اس لیے ہمارے علماء جلسوں میں، پروگراموں میں اس کا خیال کریں۔ جو بھی دعوت نامہ رہتا نا، تو دعوت نامے میں آپ یہ لکھنا ختم کب ہو رہا، یہی نہیں لکھنا خالی شروع کب ہو رہا۔ اب آپ 11 سے 1 پہلے لکھ کے دے دیں۔ ہمارے مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کے دعوت نامے میں نیچے نوٹ لکھا ہوا رہتا، میٹنگوں میں بلاتے رہتے، ایک نوٹ لکھا ہوا رہتا، وقت پر آنے والوں کو انتظار کرایا نہیں جائے گا، دیر سے آنے والوں کا انتظار کیا نہیں جائے گا۔
आईएसओ वाले टाइम पे आईएसओ वाले बेचारे 1 घंटे के लिए आए थे होंगे, उनको 5 घंटे बिठा देंगे, वो लोग नहीं आ रहे, वो लोग नहीं आए बोल के बिठा देंगे। क्या वास्ते भाई, उनके वास्ते इनका वक्त कहीं को खराब कर रहे। अब तो जोहर तक हो जाता होगा, बल्कि बहुत से लोग आए होंगे, जोहर के बाद कहीं जाना होगा, कोई और प्रोग्राम होगा जोहर के बाद, अब हम इनको यहाँ खींच लेते बैठे तो दोबारा नहीं आते जैसे नहीं। इस वास्ते एंड का टाइम भी खत्म कब हो रहा है, और खत्म कितने बड़े खास मेहमान भेज दो, कर दो खत्म के साथ, टाइम पे खत्म कर दो के साथ। बस इंशाल्लाह इसको अगर हम आइंदा मलहूज रखेंगे ना, हमारी कौम आगे बढ़ेगी, इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगी। जब उनको पता चलेगा कि यहाँ टाइम पाबंदी होती है तो वो खुद भी करेंगे, हम ही नहीं करते तो वो कैसे करेंगे। अब मैं तो बहुत सख्ती से हर जगह यही बात कह रहा हूँ कि भैया टाइम हो जाएगा मैं चले जाऊँगा, आप लोग कभी हो जाएगा वो कितने भी चले, हमको इससे बने। अल्लाह ताला अपने फजल करम से तौफीक अमल नसीब फरमाए और इस मस्जिद को कबूल फरमाए, बनाने वालों को कबूल फरमाए, सारे महल्ले वालों के लिए इसे रहमत है ही मस्जिद, इस रहमत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अज़ानों की नाक़दरी न करे, अज़ान होते ही हम सब लोग मस्जिद आने वाले बन जाए, अल्लाह इसकी हमें तौफीक नसीब फरमाए। हमारी बहनों बेटियों को अज़ान सुनते ही घर में नमाज़ों का एहतमाम करने की अल्लाह पाक अपने करम से तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हर किस्म के बलाओं से, वबाओं से, आफतों से, बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक बस्ती के बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए और इस बस्ती के अंदर जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके लॉकडाउन के बाद से माश खराब हो गई है, अल्लाह उनकी रोजी रोटी में गैब से बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला गैब से उनके कारोबार को अच्छा से अच्छा कर दे। अल्लाह ताला हर फजल को मुतवज्जे फरमाए, हर गुनाह से बचने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस पूरी बस्ती को हर फितने से, हर फिरके से, गुमराही की दावत देने वालों से महफूज व मामून फरमाए और सबको अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे अकीदों पर कायम रखकर उसी पर मौत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जे बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को अपने करम से और अपने हबीब के सदक़े में कबूल व मंजूर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिही व अहले बैतिही व सहबिही अजमईन।